ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ فیصل آباد کے قریب گوجرا ایک قصبہ ہے۔ وہاں پر ایک مسافر آیا، لوگوں نے اسے کھانا دیا تو کہنے لگا، آپ کا کھانا حرام ہے۔ دوسرے گھر سے کھانا آیا تو مسافر نے کہا، تیرا کھانا بھی حرام ہے۔ تیسرے گھر سے کھانا آیا تو مسافر نے کہا، تیرا کھانا بھی حرام ہے۔ تمام گاؤں والوں نے مل کر امام مسجد کے گھر کا کھانا اس مسافر کے لیے بھجوایا۔ جب امام مسجد کھانا لے کر گیا تو اس مسافر نے کہا، یہ کھانا بھی حرام ہے۔ امام مسجد اور باقی تمام لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہمارا کھانا حرام ہے؟ تو مسافر ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ فیصل آباد کے قریب گوجرا ایک قصبہ ہے جس زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت گوجرا کی آبادی فیصل آباد سے بالکل الگ تھی۔ کئی سال گزرے، اس قصبے کی جامعہ مسجد میں نماز مغرب پڑھی جا رہی تھی۔ ایک نہایت ہی دبلا پتلا مسافر آیا اور شامل نماز ہو گیا۔ اگرچہ یہ مسافر محض ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، تاہم اس کی صورت با اثر تھی۔ نماز پڑھی گئی اور نمازی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک مقامی مسلمان کھانا لے کر داخل ہوا اور اس نے نووارث سے کہا، آپ بھوکے ہوں گے، میں کھانا لایا ہوں، براہ کرم تناول فرما لیں، آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ مسافر نے جواب دیا، معاف فرمائیے، مجھے کچھ پرہیز ہے۔ مقامی مسلمان نے جواب دیا، حضرت آپ کچھ بھی فکر نہ کیجیے، یہ سادہ سی روٹی ہے، مرچ کم ہے اور گھی بھی بازاری نہیں ہے۔ مسافر نے کہا، بھائی میرا یہ مطلب نہیں۔ مقامی مسلمان نے پوچھا، پھر کیا مطلب ہے؟ مسافر چپ ہو گیا اور مقامی مسلمان اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد مسافر نے زبان کھولی اور کہا، امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے، مجھے آپ سے کچھ بھی کہنے سننے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ کھانا لے کر آ گئے تو مجبوراً مجھے عرض کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں شریعت اسلام میں رزق حلال نماز پنجگانہ ہی کی طرح فرض ہے۔ ایک روایت میں کہ اگر کسی مسلمان کا لقمہ حلال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے فرض قبول ہوتے ہی نہیں اور نہ نفل۔ چونکہ اس انگریزی راج میں حلال حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے، اس لیے میں جب تک پوری طرح جان پہچان نہیں کر لیتا، میں کسی بھائی کا کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں۔ مقامی مسلمان نے کہنا شروع کیا، حضرت آپ نے یہ کیا فرما دیا؟ معوذ اللہ، میں حرام خور نہیں ہوں، یہ چوری کا مال نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ میں یہاں منڈی میں آڑھتی ہوں اور بیوپار کر کے اپنی روزی کماتا ہوں، آپ اس کا وہم نہ کیجیے۔ مسافر نے پوچھا، تو پھر آپ کی تجارت کے کسی مرحلے میں سود کا لینا دینا نہیں ہوتا؟ مقامی مسلمان نے جواب دیا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ کئی مواقع پر ہم کو منڈی سے قرض لینا پڑتا ہے اور مقررہ شرح پر سود دینا پڑتا ہے، اس طرح مال کے ہیر پھیر میں دوسرے سے بھی ہم سود وصول کر لیتے ہیں۔ مسافر نے کہا، تو بہت اچھا، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو تکلیف ہوئی۔ احکام قرآن کے مطابق وہ تجارتی منافع جس میں سود کی آمیزش ہو، حلال نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ آپ تجارتی رسوم یا حکومتی اسرار کے متحد مجبور ہوں، لیکن میں مجبور نہیں۔ بے شک آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کی دل شکنی بھی ہوگی، مگر آپ کے اسلامی اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے مجھے معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد مسافر نے مقامی مسلمان سے رخ پھیر لیا اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور یاد خدا میں مشغول ہو گیا۔ مقامی مسلمان اس آخری جواب سے سخت مضطرب اور پریشان ہوا اور اس نے نہایت ندامت سے برتن اٹھائے اور سر جھکا کر واپس چلا آیا اور برتن گھر پہنچا کر ہمسائے کے یہاں پہنچا اور اس سے کہا، مسجد میں ایک بزرگ مسافر آئے ہیں، آپ اپنے یہاں سے کھانا لے کر جائیں اور کھلا آئیں۔ یہ ہمسایہ مقامی ہاسپٹل میں ڈاکٹری کا کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کھانا اٹھایا اور مسجد میں جا پہنچے۔ مسافر نے نہایت نرمی اور خوش خوئی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے تعارف اور جان پہچان کی فرمائش کی۔ ڈاکٹر صاحب ذرا باتونی بزرگ تھے، انہوں نے کہانی سنانا شروع کی اور فرمایا، حضرت مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، میری 100 روپیہ تنخواہ ہے، 2-4 روپے ہر روز اوپر سے بھی آ جاتے ہیں۔ بڑا لڑکا کچہری میں ملازم ہے، وہ 75 روپے تنخواہ پاتا اور 2-4 روپے روزانہ وہ بھی لے آتا۔ زمین بھی ہے جہاں سے سال کا غلہ آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب کی کہانی ختم ہوئی۔
تو مسافر نے انہیں نہایت ہی محبت اور میٹھے انداز سے سمجھایا کہ اسلام مقدس سے رشوت ستانی کس قدر بڑا جرم ہے، اور آخر میں اپنی معذوری ظاہر کر کے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ مسافر کی گفتگو اس قدر سنجیدہ اور باوقار تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کے سامنے اپنی گردن خم کر دی اور بڑی ندامت کے ساتھ کھانا اٹھا کر گھر واپس چل دیے۔ یہاں تاجر صاحب پہلے ہی ان کے منتظر تھے۔ دونوں نہایت ہی درد و ندامت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ چند اور نیک دل مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہ کہانیاں سنی اور آنن فانن یہ بات محلے میں عام ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب اور تاجر صاحب نے مل کر عرض کیا کہ اب کسی ذمہ دار کے یہاں سے کھانا بھجوانا چاہیے تاکہ اس پر سود اور رشوت کا الزام نہ آ سکے۔ چنانچہ اسی وقت ایک ذمہ دار کے ہاں سے کھانا بھجوایا گیا۔ مسافر نے اس سے پوچھا، آپ کے پاس کوئی گروی زمین تو نہیں؟ جب ذمہ دار صاحب نے اس بات کا اقرار کیا تو مسافر نے انہیں پھیر دیا اور کہا، جو شخص مسلمان ہو کر زمین گروی رکھتا ہے اس کی کمائی حرام سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک عالم صاحب کو بھیجا گیا جو کہ ایک مسجد کے امام تھے۔ ان میں یہ نقص پایا گیا کہ انہوں نے اپنی بہنوں کو حکمت شریعت کے مطابق جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا، اسی لیے مسافر نے ان کا کھانا بھی رد کر دیا اور فرمایا کہ آپ بہنوں کے غاصب ہیں، اور کہا آپ کے ہر لقمے میں آدھے سے کم حرام شامل نہیں ہے۔ نماز مغرب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور رات کے 9 بج گئے۔ متعدد مسلمان کھانا لے کر گئے مگر مسجد سے شرمندہ ہو کر واپس آئے۔ مسافر طیبہ کی کسوٹی لیے مسجد میں بیٹھا تھا اور ہر ایک مسلمان کو جو کھانا لے کر جاتا تھا اسی قرآنی کسوٹی پر پرکھتا اور شرمندہ کر کے باہر نکال دیتا۔ تمام آبادی میں شور برپا ہو گیا۔ جا بجا یہی چرچا تھا۔ مسلمان کو بھوک اور نیند بھول گئی۔ گھروں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں جہاں بھی 4 آدمی بیٹھے تھے یہی گفتگو اور ذکر تھا۔ جب کسی جگہ ایک مسلمان دوسرے کو کہتا تھا تم کھانا لے کر جاؤ تو اسی وقت کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا، کیونکہ ہر شخص اپنی اصلیت جانتا تھا۔ کوئی کہتا کہ میں راشی ہوں، کوئی کہتا میں سود خور ہوں، کوئی کہتا تھا میں تو کم تولتا ہوں، کوئی کہتا تھا میں نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا، کوئی کہتا تھا میرے لڑکوں کی آمدنی میں حرام شامل ہے۔ مختصر یہ کہ دلوں کے عیوب آج زبانوں پر آ گئے تھے اور ان کا برملا اعلان ہو رہا تھا۔ اگرچہ یہاں ہزارہا مسلمان لوگ اور گھر آباد تھے مگر ایک شخص بھی عقل حلال کا مدعی بن کر سامنے نہیں آیا تھا۔ ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کو مکمل طور پر یقین ہو کہ میرا ہر لقمہ، میرے اناج کا ایک ایک دانہ حلال ہو۔ بزرگان قصبہ کی گردنیں خم تھیں۔ بااحساس مسلمان زمین میں غرق ہوئے جاتے تھے کہ آج ہزارہا مسلمانوں میں ایک شخص بھی نہیں ملتا جو ایک ایسے مہمان کو جو عقل حلال کا طالب تھا ایک ہی وقت کا کھانا کھلا سکے۔ رات کے 10 بج گئے مگر کسی گھر سے کھانا نہ گیا۔ اب سوال یہ درپیش تھا کہ کیا یہ مسافر گوجرے سے بھوکا چلا جائے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حرام کھانے پر مصر رہیں گے؟ جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا دلوں کا اضطراب بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ رات کے 11 بج گئے۔ آخر لوگوں کے اندر امید کی کرن جلوہ گر ہوئی۔ ایک شخص نے کہا میں ابھی بہنوں کا حصہ دیتا ہوں، اور اس نے دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ دوسرے نے کہا میں گروی زمین چھوڑتا ہوں، اور اس نے چھوڑ دی۔ ساتھ میں یہ بھی برملا اظہار کیا کہ کیا فائدہ ایسے رزق کا، ایسی جائیداد کا جس سے میں صرف روٹی بھی حلال کی نہ کھا سکوں۔ تیسرے شخص نے کہا میں آج کے بعد کبھی نہ سود لوں گا، اور اس نے سود کا کاروبار ترک کر دیا۔ مختصر یہ کہ آن کی آن میں اچھرا کے بے شمار مسلمانوں پر توبہ استغفار کے دروازے کھل گئے۔ کسی نے رشوت چھوڑ دی، کسی نے جھوٹی گواہی کا پیشہ چھوڑ دیا، کسی نے راگ رنگ سے توبہ کر لی تو کسی نے یتیموں کا غصب شدہ مال واپس کرنا طے کر لیا۔ اس کے بعد تابعین کی جماعت کھانا لے کر مسافر کے پاس آئی اور اسے بتایا گیا کہ گوجرا کے بے شمار مسلمان اب اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کو محسوس کر لیا اور اب عملی اصلاح توبہ کے بعد آپ کے پاس آئی ہیں اور یہ کھانا پیش کرتے ہیں۔ مسافر نے جب یہ واردات سنی تو سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد دسترخواں بچھایا گیا۔
جس میں سے مسافر نے چند لقمے کھائے اور اس کے بعد لوگوں کو رخصت کر دیا۔ صبح کے وقت گوجرا کے بے شمار مسلمان چوک در چوک مسجد میں آئے تاکہ باخدا انسان کی زیارت کریں، جس کے زہد و برپا نے اپنے صرف ایک عام سے عمل سے گوجرا کے آدھے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنا دیا تھا۔ مگر وہ حیرت زدہ رہ گئے جب انہیں بتایا گیا کہ مسافر تہجد کے بعد مسجد سے نکلا تھا اور واپس نہیں آیا۔ یہ واقعہ ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ کس طرح خلق خدا کی اصلاح کیا کرتے ہیں۔ اس مسافر نے کوئی واعظ نہیں کیا، کوئی کتاب نہیں چھاپی، کوئی درس و تدریس کا نصاب نہیں بنایا۔ وہ مغرب سے تہجد تک صرف چند گھنٹے گوجرا کی جامعہ مسجد میں ٹھہرا، مگر جب وہاں سے گیا تو مسلمانوں کی اصلاح ہو چکی تھی۔ بے شمار یتیموں کو اپنا حق مل چکا تھا، بے شمار لڑکیوں کو اپنا شرعی حصہ مل چکا تھا، بہت سے رشوت خور رشوت ستانی سے باز آ چکے تھے، بہت سے جواری جوا چھوڑ چکے تھے۔ یہ سب کے سب لوگ تقریباً وہ تھے جن پر 100 مرتبہ قرآن پڑھا گیا، 20 مرتبہ واعظ سنائے گئے اور جن سے متعدد مرتبہ پنچایتیوں نے جمع ہو کے اہل حق کے لیے حق کے مطالبے کیے، مگر وہ ظلم و ستم سے باز نہ آئے۔ لیکن اب وہ ایک ہی رات میں اس طرح از خود گناہوں سے تائب ہو گئے کہ گویا انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیے تھا۔ پھر لطف یہ کہ یہ سارا کام نماز مغرب سے شروع ہوا اور اسی رات 11 بجے ختم ہو گیا۔ ایسے ہی عمل اور باخدا انسان ہیں جن کی نگاہوں سے قوموں اور ملکوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مرد قلندر کو خود اپنی ذات میں مومن اور سچا مسلمان ہونا چاہیے، تو پھر اس کا کیا گیا ہر ایک عمل دوسرے مسلمان کے دل میں گھر پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس بزرگ نے فیصل آباد کے گوجرا قصبہ میں بسنے والے تمام لوگوں کی غیرت کو آئینہ دکھا دیا تھا کہ تم لوگ نہ خود رزق حلال کھا رہے ہو اور نہ کسی کو کھلا سکتے ہو، تو تمہاری جائیداد، بڑے بڑے گھروں، ذمہ داروں کا کیا فائدہ؟ تم لوگ نہ صرف اپنی دنیا خراب کر رہے ہو بلکہ آخرت میں بھی تم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بس اتنی سی بات ہر شخص کے اندر اس دیندار شخص نے چراغ حقیقی جلا دیا۔ آئیے اپنے اندر اخلاق اور صداقت پیدا کریں۔ آج وقت ہے اپنی اصلاح کیجیے، اپنے اپنے گریبانوں میں نظر دوڑائیں کہ ہم نے کسی کا حق کھایا یا ہم نے کون سا ظلم کیا ہے۔ آج ہی اس سے توبہ کریں اور اپنے دین اور دنیا دونوں کو سنوار لیں۔ اپنی دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے آخرت کا سودا نہ کریں، بے شک یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے، اور عنقریب ایسے لوگوں کو اپنے کیے کے ہر گناہ کی سزا کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔